پاکستان کے انتہائی شمال میں قراقرم و ہمالیہ کے دامن میں 10,118 مربع میل پھیلا ہوا پہاڑی علاقہ بلتستان کہلاتا ہے۔ بلتستان کا خطہ اپنے خوبصورت نظاروں، دلکش وادیوں، بلند و بالا برفیلے پہاڑوں، روح فنا کر دینے والی گہری گھاٹیوں، ہزاروں سال قدیم انداز میں مقامی باشندوں کی بود و باش کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ اسی سرزمین پر ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے۔ یہیں نانگا پربت کھڑا ہوا ہے، جسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے طویل ترین اور بڑے گلیشیئر پائے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے مابین متنازع سیاچن گلیشیئر کے علاوہ ہسپر، بطورا اور بلتورو قابل ذکر ہیں۔ یہیں دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیاں واقع ہیں، جن میں K2، نانگا پربت، راکا پوشی کے علاوہ ارگشابرم، براڈ پیک اور مشابرم چوٹیاں بھی شامل ہیں، جن کی بلندی 2000 سے 8000 میٹر کے درمیان ہیں، جنہیں سر کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں غیر ملکی کوہ پیما اور سیاح یہاں کا رخ کرتے رہتے ہیں۔ وادی شگر بلتستان میں ایک وادی ہے جسے دریائے شگر سیراب کرتا ہے۔ یہ وادی اسکردو سے تستے تک پر مشتمل ہے اور 170 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم کے لیے گزرگاہ بھی ہے۔ شگر کی جو آخری جو وادی ہے تستے، وہاں پہ موجود گو کی موسم بہار یہاں پہ نہیں ہے، تقریباً موسم خزاں ہے، لیکن یہاں پہ ابھی فصل بھی جو ہے پک کے تیار ہوئی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی زرخیز اور خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں پہ پانی کی کمی نہیں ہے، لکڑی کی کمی نہیں ہے۔ ان دنوں میں صرف جو ہے 1.5-2 گھنٹے کے لیے اس علاقے میں سورج کی جو ہے روشنی پڑتی ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گو کی شگر کی طرف سے تو یہ سب سے لاسٹ میں ہے یہ گاؤں، لیکن یہ بلتستان جو ہے ہزاروں سال پہلے تبت کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوتا تھا۔ اس طرف سے اگر ہم آئیں چین کی طرف سے تو یہ پہلا گاؤں ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی گاؤں نہیں ہے۔ تو تستے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس خوبصورت واقعے میں تقریباً 52 گھرانے ہیں، یعنی تقریباً 50 سے 60 کے قریب خاندان آباد ہیں، اور ہر گھر میں تقریباً 5 سے 10 افراد یا اس سے زیادہ بھی موجود ہیں۔ تو ویسے تو ایک بہت چھوٹی آبادی ہے، لیکن بہت خوبصورت، اور یہاں کے لوگ بڑے ملنسار اور بڑے مہمان نواز اور بہت دل کے اچھے لوگ ہیں۔ تستے کی جو ایک تاریخی اہمیت ہے، راجہ اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ تستے جو ہے ایک بہت تاریخی جگہ ہے۔ اس خطے پر راجاؤں نے 3 قسم کے راجاؤں نے حکومت کی ہے، اور اس میں سے سب سے پہلا جو راجا تھا وہ تستے کا راجا تھا۔
کہتے ہیں یہاں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے بہت منتیں مرادیں مانی اور پھر آخر کار اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا. مراد ایک خوبصورت کڑیل اور بہادر جوان بنا. وہ خوش اخلاقی، منت ساری اور لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے بہت مقبول ہوا، جس کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی اور لوگ اسے راجہ مراد کہنے لگے اور اس کی مقبولیت کی دھوم دور دور تک پھیل گئی. اس وقت بلتستان پر ایک ظالم اور آدمخور راجہ عبدہ خان کی حکومت تھی. اس نے جب تستے کے راجہ مراد کی شہرت سنی تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں یہ اس کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے. اس لیے اس نے سپاہیوں کو بھیج کر راجہ مراد اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا. اس سلسلے میں ایک لوک گیت بھی بہت معروف ہے جو کہ گلیشیئر کی فضاؤں سے گونجنے والی تستے مراد کی ماں کی فریاد پر مشتمل ہے، جو کہ منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والے بیٹے مراد اور اس کی بیوی کی گرفتاری کے ظلم اور اس کے احتجاج پر مشتمل ہے. ماں نے دردناک فریاد کی ہے کہ تعویذوں اور منتوں سے پیدا ہونے والے ماں کے مراد کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا ہے. ماں کے مراد کو گرفتار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب سکردو میں گائیں اور بکری فروخت کر کے رقم وصول کرنے کا رواج پا گیا ہے. یاد رہے کہ اس وقت گائیں بکری فروخت کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، جس کا ذکر راجہ مراد کی ماں نے تنزیہ طور پر کیا ہے. ماں کی درد بھری صدا گلیشیئر سے ابھرتی ہوئی تاریخ بن گئی کہ ماں کے مراد کو گرفتار کر کے لے جانا تکلیف کے علاوہ ماں اپنے مراد کے لیے جو بہو بیاہ کر لائی تھی اب اس سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے. سے یہاں آئے، بڑا دشوار گزار راستہ طے کر کے تقریباً 6-7 گھنٹے کی مسافت پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب راجہ کا دور تھا. انہوں نے منت کی تھی کہ 40 جمعے میں پڑھوں گا، لیکن یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے پہاڑ کراس کر کے وہ ڈائریکٹلی جاتے تھے. سحری کے وقت وہ جاتے تھے تو ظہر کی نماز کے ٹائم وہ شگر میں پہنچ جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. اس طرح انہوں نے 40 جمعے جو ہیں منت کے طور پہ پڑھے ہیں.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ راجہ اعظم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حیرت انگیز بات بھی کی کہ یہ علاقہ ایک وقت اتنا فراوانی یہاں پہ ہوتی تھی، اتنا خوبصورت علاقہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے کہ خوبانی کا تیل اس کی نہر بہتی تھی، اور جو اس نہر کو کراس کرنے کے لیے جو پتھر ہوتے ہیں جس طرح، اس کو کراس کرنے کے لیے مکھن کے جو ہے ڈلے رکھے جاتے تھے جس پہ پاؤں رکھ کے کراس کیا جاتا تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اس کے علاوہ K2 جو ہے یہاں سے نزدیک ہے، یہاں پہ سروے بھی کیا گیا ہے کہ چین سے جو ہے، کیونکہ پرانا ایک راستہ یہاں سے چین کی طرف بھی نکلتا تھا، چونکہ بلتستان تبت کا ایک بڑا صوبہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ بھی ایک سڑک بنانے کے لیے سروے بھی ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بھی کام جلد از جلد مکمل ہو تاکہ یہاں سے ایک راہداری جو ہے وہ بن جائے، جو کہ بڑے فائدہ مند ہو علاقے کے لیے، خطے کے لیے، اور پورے ملک پاکستان کے لیے، اور بلکہ اس ایشیا کے لیے اہم ہوگا اگر یہ سڑک یہاں سے بن جائے، جس طرح سی پیک وہاں سے بنایا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سی پیک کے مقابلے میں یہ راستہ جو ہے بہت کم جو ہے خطرے والا ہے۔ اس راستے میں کئی خطرات ہیں راستہ بند ہونے کی، اور لیکن سروے میں بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ بہت ہی مفید ہوگا اور بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو ہم اس وقت موجود ہیں شگر کے انتہائی آخر میں ایک خوبصورت وادی تیستے، وہاں پہ موجود ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں کہ یہ وادی کیسی ہے۔